على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين
الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر صدر محترم انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستو، میں تے تسی اج اللہ تعالی دا سچا دین سکھن سکھان واسطے، سنن سنان واسطے اس عظیم الشان تربیتی نشست دے اندر شرکت کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ایتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے اج دے اس عظیم الشان پروگرام واسطے ساڈے مقتدر علماء کرام نال، پاکستان سنی اتحاد دے کارکناں نال تعاون فرمایا ہے، اللہ تعالی او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالی سانو سب نو حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ پنڈ وچ کسے بندے تے چوری دا الزام جے لگ جائے، لوکی انہوں کہن بھئی تیرے تے چوری دا الزام لگ گئے، صفائی دے۔ وہ صفائی دین تو کنی پنے جان چھڑائے تو کی سمجھو گے یہ کون ہے؟ لیکن جے کسے بندے تے الزام لگے چوری دا، چار بندے الزام لون، ہن جدے تے الزام لگے وہ آکھے اللہ دی قسم ہے میں چور نہیں، بھائی میں صفائی دین واسطے تیار ہاں، میرے کولوں مسیتے صفائی لے لو، پرے بٹھا کے صفائی لے لو، میرے کولوں صفائی اپنے گھر بلا کے لے لو، جتھے دل کردا ہے مینوں بلا کے صفائی لے لو، میں صفائی دین واسطے تیار ہاں، میں چور نہیں۔ الزام لاؤن والے الزام تے لاؤن، لیکن ایدے کولوں صفائی نہ لین، اے صفائی دے وہ صفائی نہ لین، ہن کی سمجھو گے فراڈیا کون ہے؟ چوری دا الزام ہے چھوٹا، زنا دا الزام ہے چھوٹا، شرک اور بدعت اے الزام ہے وڈا۔ مولوی سعید اسد تے اے دے ساتھیاں تے جگہ جگہ الزام لگدا ہے اے مشرک نے، اے بدعتی نے۔ بڑی دیر تک اساں اس الزام نو سنیا، اسی پہلے تے مسیتاں جی کہندے رہے نہیں یار اسی مشرک نہیں، اللہ دی قسم اسی بدعتی نہیں، اسی کہندے رہے،
پر ذرہ کسے دے کن تے جوں نہ رنگی کچھ عرصے دا مولوی صحیح دس جگہ جگہ جا کے آندا اللہ دی قسم اسی مشرک نہیں تو بھائی الزام لاؤن والے ہو خدا دی قسم اسی بدعتی نہیں تو بھائی میں صفائی دین واسطے تیار ہاں میرے کو صفائی عدالت وچ لے لو پرے بلا کے صفائی لے لو میرے کو اپنے گھر بلا کے صفائی لے لو میں جگہ جگہ جا کے چوکاں چ کھڑا ہو کے سٹیج لا کے ہزاراں دے مجمع چ اعلان کردا جی ہوں کوئی سڈے کو صفائی نہ لوے تو فیصلہ آپ ہی کر لو فراڈیا کون ہے نہیں دل کرتا نام من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اس وقت گل کوئی نہیں لیکن ذرا سوچو میں صفائی دین واسطے ایتھے نورپور کے اندر اعلان کیا کہ بھی اسی 3 نمبر کو ایتھے صفائی دیں گے کیونکہ لوگ آن کے ایتھے آکھے بدعتی نے مشرک نے بے ایمان نے جھلنی نے اسامی اعلان کر کے کہ نہ بھائی اللہ کی قسم نہ اسی مشرک ہاں نہ اسی بدعتی صحیح بات ہے اسی کہ الزام لاؤن والے کہندے لو جی بسم اللہ گل نہیں پڑ گئی اسی تو چاہتے ہیں سارے مسلمان اللہ کے قرآن تے نبی پاک دے فرمان تے عمل کرن کوئی ادھر ادھر نہ جائے کہ جو مولوی صحیح دس صفائی دیندا اسی صفائی لینے آ جاندے سارے لیکن برادری نے کیتا کہ چلے گئے اسی صاحب کو اے جی مولوی سعید اسد نے آج کل فطور بڑا ہی پایا ہے دیکھی اے جی فطور ہے پایا کہ جگہ جگہ تربیتی نشستہ کرتا ہے کہ فیصلہ بات کے اندر وقت پہ گئے اور فیصلہ آپ کرو الزام لاؤن والے نے مصیبت پائی ہے یا جڑا صفائیاں دیندا ہے وہ حق صداقت دا روشنی دا مینار بلند کر رہے ہیں اے درخواست دینا اس گل دی دلیل سی کہ صفائی لین دی ہمت اج جلسہ بھی نال برادری رکھ لیا کیوں اس واسطے کہ اسی آکھاں گے جی فساد ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی جھگڑا ہو جائے گا تو دونوں جلسے کینسل کر دو چلو چھٹی جے دونوں جلسے کینسل نہ ہون تو مولوی سعید اسد جلسہ کر گئے تھے تو کم از کم اپنا جلسہ نار رکھو تاکہ واقعیاں دی پارٹی ایتھے دی تقریر نہ سن لے اصل گل ہے پر میرے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا میرا مضمون ہے کہ بدعت کس شے دا نام ہے ذرا توجہ نال سننا اج دی یہ تقریر روٹین دیاں تقریراں چوں کچھ مختلف ہے میں کوشش کراں گا کہ بڑے اختصار نال تقریباً پونے گھنٹے 50 منٹاں دے اندر اپنی گل نبیڑ دیاں اس تو بعد تانوں کھلی چھٹی اپنے نوں بھی کوئی دوجا آیا کہ انہوں بھی پائی سارے کو صفائی لے لو اسی اللہ کی قسم بدعتی کوئی نہیں کھلی چھٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدعتی دی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج نہ زکوٰۃ قبول ہے ایڈا پلیت بندہ ہے بدعتی
اتوں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا کسے ماشاءاللہ اگر جڑا کسے بدعتی دی تعظیم کرے توقیر کرے وہ اسلام دا تھم گراؤن والا ہے. سرکار نے اتوں تک بدعتی دی مذمت بیان فرمائی ہے. اسی کوئی کم کریے برادری ساڈے تے فتوا لا دیندی ہے بھی بدعت ہے بھی بدعت ہے بھی بدعت ہے بھی بدعت ہے. جدو پوچھیے جناب بدعت ہوندی کیڑی شے ہے اسٹیج تے جگہ دیکھنا حضرت علامہ مولانا پیر مشتاق صاحب نقشبندی تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے. جدو پوچھئے بھائی بدعت کدا نا ہے تو فٹ کہیں گے جناب بدعت او شے دا نا ہے جڑی نویں ہوئے جدا وجود نبی پاک دے زمانے چ نہیں جدا وجود صحابہ دے زمانے چ نہیں او شاید بدعت ہے. یہ کہندے نے نا مولوی سعید اسد کہندا اللہ دی قسم میں بدعت دا شرعی معنی یہ غلط ہے. لغت تے نویں چیز ہے ہی ہے لیکن شریعت جس شے نو نبی پاک نے گمراہی آکھیا ہے وہ اے چیز نہیں. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہ دیاں کنیاں پیالیاں پیتیاں بھائی بولو. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی شیر خدا نے کسی صحابی نے چاہ پیتی ہے؟ کوکا کولا کنیاں پیتیاں نے سرکار نے تے فانٹا تے نورس تے روح افزا تے پیپسی تے سیون اپ سرکار نے پیتیاں نے. تے کی خیال ہے جڑی نویں شے وہ بدعت ہے؟ تے جننے 30 سٹانا والے نے تے جننے پیپسی کولا تے وہ ایجنسیاں نہیں ہیں تے کوکا کولا نے سب جنت چلے جان گے. خدا دا خوف کرو یار. جدو اسی یہ گل کری دی نا تو پھر مذاق اڑاتے اندر لاؤ اور چھڈو جی بادشاہ کھان پین والی چیزاں بدعت نہیں. بدعت دین والی نویاں چیزاں جی کڑیاں جان کہ انہاں نام بدعت ہے. پر مولوی سعید اسد آکھے گا اللہ دی قسم ہے وہ تیرا دین ہوئے گا جڑا کھان پین والی چیزاں چ نہیں چلدا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دین کھان والی چیزاں چ بھی چلدا ہے پین والی چیزاں چ بھی چلدا ہے. اللہ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا کھلو کے کھاؤ کے بہ کے سجے ہاتھ نال کھاؤ کے کھبے ہاتھ نال پانی پیو تو کنے سال ہو تو پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام دا دین کھان والی چیزاں چ بھی چلدا ہے تے پین والی چیزاں چ بھی. چلو جی آؤ آپ دین والی گل کر لیں. دین دا سب تو بڑا ماخذ کیڑی چیز ہے؟ قرآن شریف. دین دا سب تو بڑا ماخذ کیڑی چیز ہے؟ قرآن شریف. قرآن شریف تے زبراں تے زیراں پیشاں شداں مداں یہ لکھیاں ہیں کہ نہیں؟ پر اے زبراں تے زیراں اعراب نبی پاک علیہ السلام دے زمانے چ لکھے گئے سن؟ صحابہ دے زمانے چ لکھے گئے سن؟ یہ کدے زمانے چ لکھے گئے نے؟ حجاج بن یوسف دے زمانے جے آخیا جائے دین وچ نویں چیز دا اضافہ بدعت ہے تے میاں قرآن شریف اپنے گھروں کڈ دیو جنہ تے زبراں زیراں تے پیشاں لکھیاں پئیاں. چلو دین دا سب تو بڑا مرکز کیڑی چیز ہے؟ یہ تیرا ماخذ مرکز مسجد. مرکز کیڑی چیز ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد بنائی سی کہ نہیں؟ اس مسجد دے مینار حسن صدیق اکبر دے زمانے چ مینار حسن مسجداں دے حضرت عمر فاروق دے زمانے حضرت عثمان غنی تے مولا علی دے زمانے مینار حسن کی ہن مینار بنانے بدعت بن جان گے. پتہ لگا ہے تو مانا کردا ہے نا
یہ مانا درست نہیں اصل کی گل یہ ہے کہ جڑا کام ثواب سمجھ کے کیتا جائے دین وچ نواں وہ بدعت ہے، جڑا ثواب سمجھ کے نہ کیتا جائے نا وہ بدعت نہیں۔ یہ بھی تمہیں نئی مثال دینا، اسی کرتے سا میلاد شریف دا جلوس، میلاد شریف کا جلوس کرنا تو ساڈے تے فتوا لگتا سی یہ بدعت ہے، لگتا سی نا فتوا۔ ہوں یہاں نے 22 جمادی الثانی نو حضرت ابو بکر صدیق دی یوم وصال تے جلوس کرنا شروع کیتا، کرتی ہے برادری جلوس۔ اساں کیا بھی یہ کی نبی پاک دی عظمت دا جلوس منع تے صدیق اکبر دی عظمت دا جلوس جائز، ایک درنگی کی ہے، درنگی چھوڑ کر یا کرنگ ہو جا۔ تو مولوی ضیاء الرحمان فاروقی نے اعلان کیا نہیں آپ شیعہ نو ساڑن واسطے جلوس کرنے ثواب سمجھ کے نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جے نمی چیز بدعت ہوندی تے نبی پاک علیہ السلام کدی ارشاد نہ فرماندے۔ ابن ماجہ شریف نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها، جس بندے نے اسلام دے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کیتا، کیڑی شے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس بندے نے اسلام دے اندر نیا طریقہ ایجاد کیتا فعمل بها، پھر لوکاں اس طریقے تے عمل بھی کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ نیا طریقہ ایجاد کرے گا انہوں اودا بھی اجر و ثواب ملے گا، تے جڑا بندہ اس طریقے تے عمل کردا رہے گا رب اودا بھی ثواب ایجاد کرن والے نو عطا فرما دے گا۔ پتہ لگا نئی شے بدعت جے کوئی نہ منے تو مولوی سعید اسد پوچھتا بخاری شریف نبی پاک دے زمانے چ ہے سی؟ بولو صحابہ دے زمانے چ ہے سی؟ ادو کدوں جمع ہوئی ہے؟ 100 سالوں بعد، سینکڑے سالوں بعد۔ امام بخاری پیدا ہوئے انہاں حدیثاں جمع کیتیاں، اج بخاری شریف پڑھی جاندی کہ نہیں؟ تو بخاری شریف نو ثواب سمجھ کے پڑھیا جاتا ہے کہ گناہ سمجھ کے؟ جے تہاڈی گل من لی ہے کہ جس چیز نو نئی چیز نو ثواب سمجھ کے کیتا جائے او بدعت ہے، ایسا کم کرنے والا جہنم جائے گا، تے مولوی سعید اسد اعلان کرتا سارے بخاری شریف پڑھن پڑھان والے جہنم ٹر جان گے۔ اور یہ مطلب ہے نہیں اللہ دی قسم نئی شہدا نے شریف بدعت نہیں، بدعت کسی اور شہدا نے جو نئی چیزوں کا نام بدعت ہوں نہ جانے سلفیہ کا وجود جائز ہوئے، نہ جانے قاسمیہ کا وجود جائز ہوئے، نہ بخاری تے مسلم کا پڑھنا پڑھانا وجود جائز ہوئے، یہ ساری چیزاں بدعت بن جان گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مدرسہ پڑھایا سی کہ نہیں؟ پڑھایا سی۔ سرکار کے مدرسے کو طالب علم کو ضبط کیا حضرت ابو ہے سرکار کے مدرسے سے طالب علم۔ اج بھی مسجد نبوی شریف کے اندر ایک چبوترا موجود ہے جتنے نبی پاک کو طالب علم ساتھی درویش سیاسی کہہ کے پڑھتے سن۔ سرکار نے مدرسہ بنایا سی، سرکار بھی پڑھاتے سن، اج مدرسے نہیں بنے۔ اج یہاں مدرسوں کے اندر باقاعدہ پیریڈ لگتے ہیں، پہلے پیریڈ چاہے سبق پڑھیا جائے گا، دوسرے پیریڈ چاہے پڑھیا جائے گا، تیسرے پیریڈ چاہے پڑھیا جائے گا۔ تو مولوی سعید اسد پوچھتا نبی پاک علیہ السلام نے انج نصاب مقرر کر کے پیریڈ لا کے اپنے شاگرداں کو پڑھایا؟
تے کی خیال ہے سارے مدرسے والے جنم چلے جان گے؟ پتہ لگا نویں چیز دا نام شریعت وچ بدعت. یہ گل سمجھ آ گئی تمہیں؟ کیوں نہیں؟ میں اج بیان کرنیاں نے 3 چیزاں. ہوں میں دعوت دیاں گا انہاں دوستاں نوں جنہاں نوں میری ایس گل نال اعتراض ہے، کیونکہ یہ درجے چلنے نے 3. میں نہیں چاہتا کہ جو تقریر مکے تے میں تے او اخیرلی پوڑی تے ہوا تے بندہ پھر پہلی پوڑی تے شروع ہو نہ، درجہ بدرجہ تاکہ مسئلہ چنگا رڑے چڑھ جائے. جس بیلی نو میری ایس گل نال اعتراض، ادھر دا مانا میں اگے دساں گا، حالے صرف اینی عرض کیتی ہے کہ نویں شے دا نام شرعی بدعت نہیں. کسی بیلی نو ایس گل تے اعتراض ہے تے کھلو کے اپنا سوال پیش کر سکتا ہے. جی نہیں بھائی اس طرح جڑا بھی آیا وہ سارا مہمان ہے، اس واسطے تسی انہوں کچھ نہیں کہنا. تسی جو قریب آ جاؤ تے چلو ٹھیک. یہ مدارس وغیرہ کے متعلق جو فرمایا گیا ہے کہ مدارس کا نظام، جو شخص مدارس کے نظام کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ مدارس کا نظام کے علم مقصود ہے، اور اگر کوئی اس نظام کے مطابق چل کر نہیں کسی اور راستے سے علم حاصل کرے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، ٹھیک، اس پر کوئی اعتراض نہیں. صحیح. کیا ہماری مروجہ جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان کا انکار کرنے والے شخص کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا؟ ہاں، جو اس انتظام کا انکار کرتے ہیں اسے کچھ نہیں کہتے. مثلا یہ ہم تیسرے دن تیجا مقرر کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ تیجا جو ہے تیسرا دن کوئی شرعی طور پہ مقرر نہیں ہے، کوئی اصال ثواب مقصود ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی اصال ثواب کر دے تو شریعت کا مقصد حاصل ہو جائے گا، کیا یہ کہنا کافی ہوگا؟ اور جو تیجا وغیرہ نہیں دلواتا یا 11ویں شریف کا ختم نہیں دلواتا، کیا اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد یونس ہے. بھائی محمد یونس صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ جو مدرسوں میں انتظام کیا جاتا ہے یہ انتظام شرعی نہیں. یعنی اگر کوئی آدمی کہے نا کہ میں اپنے مدرسے میں تعلیم اس طریقے پر نہیں دلوانا چاہتا، کسی اور طریقے پر، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. تو کیا جو تیجے کا ختم کہے کہ میں نہیں دلواتا اس پر بھی آپ اعتراض کریں گے؟ مولوی سعید اسد اس کے جواب میں اتنا عرض کرے گا کہ جو آدمی کہے کہ مرنے والے کو ثواب تو پہنچ جاتا ہے لیکن وہ تیسرے دن نہیں دلواتا، چوتھے دن دلوا لے، ہم اس سے نہیں لڑتے. جو کہے کہ میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اصال ثواب نہیں کرتا، بھی نہ کر. لاکھوں بزرگ گزرے، ہر کسی کا نام لے کر تو اصال ثواب نہیں کیا جاتا نا، تو ہم اس سے نزاع نہیں کرتے. ہاں، جو آدمی یہ کہے کہ پیریڈ بنا کر تعلیم دینا یہ گمراہی ہے، ویسے کسی اور طریقے سے تعلیم دو، منظم کر کے دینا گمراہی ہے، یقیناً آپ بھی اس سے لڑیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم بھی اس سے ضرور لڑیں گے جو کہے کہ ثواب تو پہنچتا ہے لیکن تیسرے دن نہیں پہنچتا، اس سے ہم بھی لڑیں گے. جو یہ کہے کہ ثواب تو پہنچتا ہے لیکن سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب نہیں پہنچتا، اس سے ضرور لڑیں گے کہ بھی کیوں نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ تھوڑی وہ یہ کہ حاصل یہ نکلا کہ اگر کوئی تیجے کا قائل نہیں ہے، اصال ثواب کا قائل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تیسرا دن یا کوئی دن بھی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، جب کسی کو فرصت ہو، جتنی کسی کو فرصت ہو ثواب بخشا کرے. نہ تیسرا دن مقرر کرنے کی ضرورت، نہ 11ویں کا دن مقرر کرنے کی ضرورت. جس کو جتنی محبت ہے چاہے ساری زندگی بخشتا رہے. تو کیا اگر کوئی 11ویں یا تیسرا وغیرہ مقرر نہیں کرتا اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ویسے آپ نے ہمارا مسلک پڑھا ہے اس مسئلے میں؟ آپ ارشاد فرما دیں. میں عرض کرتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے استادوں سے سن کر سوال کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ ثواب تیسرے دن ہی پہنچتا ہے، آگے پیچھے نہیں پہنچتا، وہ کتا ہے. جو
یہ کہے کہ ثواب حضور غوث پاک کو صرف 11ویں تاریخ کو ہی پہنچتا ہے، آگے پیچھے نہیں پہنچتا، وہ بھی کتا ہے، اور ہم اس کو بھی کتا ہی کہیں گے جو کہے آگے پیچھے تو ثواب پہنچتا ہے، تیسرے دن نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں کوئی جو 11واں دن مقرر نہ نہ تیسرا مقرر نہ ہم کہتے ہیں، دیکھو نا مسئلہ تو صاف ہو گیا، جو یہ کہے 11ویں کا دن اس لیے مقرر کرے تو سب کو سہولت ہو جائے گی، سہولت کے لیے مقرر کرنا تو جائز ہے نا۔ اور اگر دیکھیں آج ہم نے تاریخ مقرر کی، یہاں کیا تاریخ تھی آج؟ 3 جنوری، تو آج کی تاریخ ہم نے کس لیے مقرر کی؟ انتظامی سہولت کے لیے۔ اگر ہم اسے شرعی مقرر کریں تو یہ گناہ ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نورپور کے اندر تربیتی نشست صرف 3 تاریخ کو ہو سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے کریں گے تو گناہ ہوگا، تو یہ آج تربیتی نشست کرنا گناہ۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہے ایک انتظامی سہولت ہے، میرے پاس ٹائم جو ہے وہ یہی فارغ ہے، میں نے آج ٹائم دے دیا، تو اس طرح آج تربیتی نشست کرنا گناہ نہیں، جائز ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں غوث پاک کا انتقال ہوا تھا چاند کی 11 کو، اس وجہ سے ان کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ اب کوئی غوث پاک کو اصالہ ثواب پہلی تاریخ کو کرے تو چونکہ وہ 11ویں والا پیر ہے اس لیے وہ بھی 11ویں شریف، کوئی 2 تاریخ کو کرے وہ بھی 11ویں شریف، کوئی 10 کو کرے وہ بھی 11ویں شریف، کوئی 12 کو کرے وہ بھی 11ویں شریف، کوئی جمعرات کو کرے وہ بھی 11ویں شریف، کوئی پیر کو کرے وہ بھی 11ویں شریف۔ دوستوں سے گزارش کروں گا، ٹھیک ہے نعرہ آپ کے جذبات کا اظہار ہے، لیکن اگر ذرا نعرے کم لگے یا لگے تو ایک آپ، تو میرا خیال ہے اس میں زیادہ فائدہ ہو۔ جی بھائی یونس صاحب آپ تسلی ہو گئی؟ صرف اتنا جی فرمائیے کہ جو دن متعین ہے 3، 9، 11ویں وغیرہ، شرعی طور پہ ان کے مقرر کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے کیا؟ شرعی طور پہ جو نہیں تیجا دلواتا یا 9واں دلواتا یا 11ویں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں جو آدمی اصالہ ثواب کا قائل ہو تیسرے دن ویسے نہیں دلواتا تو نہ دلوائے، کوئی 9ویں دن نہیں دلواتا نہ دلوائے، وہ تو کچھ مناسبات ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ تیسرے دن کر لیتے ہیں، کچھ 7ویں دن کر لیتے ہیں، ہے اصالہ ثواب۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ فلانے دن ضرور ختم دلواؤ، کوئی ضروری نہیں، اصالہ ثواب نام ہے کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچانے کا، بس خود اگر ختم ہی نہ دلوایا نہ کوئی قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ نے رستے میں دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے کیلے کا چھلکا اٹھا کے پرے رکھ دیا اور کہا رب العالمین یہ تو نے مجھے اس نیکی کا جو ثواب دیا مولا میں اپنی ماں کو پیش کرتا ہوں، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی چیز ضروری نہیں۔ جو آدمی کہے کہ اصالہ ثواب کے لیے یہ چیز ضروری ہے وہ یقیناً غلط کرتا ہے۔ اور اگر اس سے عوام کا یہ اعتقاد بننے کا اندیشہ ہو کہ لوگ ان دنوں کو ضروری سمجھ لیں گے اور جو ان دنوں کا انکار کریں گے انہیں وہابی کہیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ جب ہم ڈنکے کی چوٹ دیکھیں نا، ایک بات دیانتداری کی ہونی چاہیے، یا تو آپ ہمارے کسی معتمد عالم دین کی کتاب دکھائیں کہ جناب انہوں نے لکھا ہے کہ تیجا بھی ضروری ہے تو ساتہ بھی ضروری ہے تو 40واں بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عوام جتنے ہیں نہیں، عوام پتہ کیا سمجھتے ہیں، میں ایک عرض کروں، عوام سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں نا یہ تیجے سے روکتے ہیں، یہ ویسے ہی اصالہ ثواب کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں ثواب پہنچ سکے، تو آپ کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ سارے علماء یعنی مطلب ہے اس بات پر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا کہ اگر ہم کسی بھی میت کو کسی بھی دن بغیر تعین کے اگر ثواب پہنچائیں تو ثواب پہنچے گا نا، ماشاء اللہ، لو جی ربڑا نکل گیا۔
فرمایا کہ ثواب پہنچتا ہے. ایک منٹ جی مولانا صاحب ایک منٹ بھائی یونس صاحب نے فرمایا کہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن پیچھے سے دو صاحب نے اشارہ کیا کہ نہیں پہنچتا. جی آپ فرمائیے، آپ کا اسم گرامی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے کہ میں نے اس لیے اشارہ کیا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا، میرا یہ مقصد نہیں تھا. اچھا چلیے آپ فرما دیجیے. پہنچتا ہے یہ نہیں پہنچتا، محبت سے ثواب بالکل پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں تہذیب کے بارے سے یعنی آپ اپنا ذرا تعارف پہلے فرمائیں. بات محبت سے ہوگی. جی محبت سے. محبت سے. مولانا صاحب جی سر آپ کا اسم گرامی. کاشف نواز رنداوا. کاشف نواز رنداوا. بات یہ آپ میرے پاس آئے تو نہیں تھے؟ بالکل آئے. آپ کچھ وعدہ بھی کر کے گئے تھے کہ میں آؤں گا. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. رنداوا صاحب میرے پاس آئے تھے جی جی بات کریں بات یار، اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ چیزیں ان کا جواب لے کر آپ کے پاس آؤں گا. میرا خیال بھائی شوکت صاحب آپ کے ساتھ ہے، تو کیا آپ نے وہ وعدہ پورا فرمایا ہے؟ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کتاب دی تھی جو جواب لکھا تھا بریلویت کا، جس اس کتاب میں آپ نے علامہ احسان علی ظہیر صاحب کے متعلق جو وہابی عالم کی بات تھی وہ لکھی ہوئی تھی، یعنی اس کی کتاب سے یا رسالے سے نوٹ کی تھی. تو وہ لکھی تھی، میں نے جب پڑھی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے لی، تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب سے لی. میں نے مانا، میں نے کہا بالکل صحیح. جب میں اس عالم کے پاس گیا میں نے یہی کہا تھا کہ علامہ احسان علی ظہیر کو ہم شہید اسلام مانتے ہیں اور میں اس کو اپنا قائد مانتا ہوں. اور یعنی اب علامہ احسان علی ظہیر جو ہے نا، اس کی ذات، ایک منٹ، اس کی ذات زیر بحث نہیں. میں نے صرف اتنا پوچھا ہے میری بات کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کر کے تشریف لے گئے تھے کہ میں آؤں گا. بات تو سنیں. میری ٹھیک ہے نا. اب صرف سوال کی اجازت ہے نا، لیکن یہ تو لمبی بحث ہوئی. میں نے صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ آپ وعدہ کرنے کے بعد کیا وعدہ آپ نے پورا کیا تھا؟ بات تو سننے میں آیا نہیں ہوں. ادھر بتانا چاہتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں آئے ہیں یا وہاں آنا تھا؟ مولانا چلے آپ بھی آ جاؤں گا. چلو چھوڑے، وہ آپ نہیں آئیں گے. وہ غلام آباد میں بھی اشرف صاحب وعدہ کر کے گئے تھے، وہ بھی نہیں آئے. میری بات سنیں. ٹھیک آپ بھی ہے، فیصلہ آپ نے میری بات آپ نے جو میری تقریر پر سوال کرنا ہے وہ کریں. یہ ایک منٹ، مجھے یہ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو ان کی بات تو آپ سب میرا خیال ہے اگر ان کی بات ہو جائے سوال تو اگر ان کو ضرورت ہے تو کر لیں، لیکن میرا بیلنس چل رہی تھی. کاشف صاحب اب یہ بھائی یونس صاحب ہی کریں گے نا سوال. میری ایک بات میری بات سنو مولانا صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم سیدھی سادھی عوام ہیں اور ہم آپ مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے پیچھے تو بھائی آپ نہیں لگے. میری بات سنیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیں. ادھر جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایک بھائی یونس صاحب ہیں اور میں اچانک ابھی آیا، جب یہ بات کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ اس کا جواب دیتے ہیں، علم و فضیلت سے دیتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ آپ جواب دیتے ہیں اور آپ اشتہارات پہ لکھتے ہیں کہ آؤ سوال کرو میں جواب دوں. ہم تو کہتے ہیں بھیا یہ سوال کیجیے، ہم صفائی دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو کھڑا کر کے 1000 آدمی اس کے ارد گرد نعرہ بازی کرے اور اس کو فضل کرے کہ آئندہ وہ سوال نہیں کرے گا. لہٰذا یہ بھی رویہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ میرا خیال بھائی یونس صاحب آپ ہی اس کا جواب دے دیجیے. ایک منٹ، اس کا جواب آپ دے دیجیے. میں اب کر رہا ہوں کہ بات محبت سے ہوگی. کیا محبت سے؟ انشاءاللہ بات ایک علمی بات ہے اور ہم سب سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بالکل محبت سے بات ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا ہم سب عوام کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ نہ تیجا ضروری ہے، نہ نواں ضروری ہے، نہ 11ویں ضروری ہے، کوئی چیز ضروری نہیں شرعی طور پہ. جو نہیں دلواتا بالکل نہ دلوائے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. صرف اصحال ثواب پر حق ہے، وہ جب کسی کو موقع ملے، جتنا موقع ملے وہ پہنچایا کرے. کوئی دن مقرر کرنا شرعی طور پہ ضروری نہیں، نہ تیجا، نہ نواں، نہ 11ویں. تو کیا یہی سارے لوگوں کا یہی نظریہ ہے؟ میرا تو خیال ہے دیکھنے میں ہمیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، جو سوال ہوتا ہے مسلک پر، مذہب پر، وہ سوال ہوتا ہے معتمد عالم دین کی کتاب پڑھ کر. ٹھیک ہے، یا لوگ مجھے آج کل اپنا ترجمان سمجھتے ہیں. میں نے جب عرض کر دیا تو اب آپ کو مزید سوال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر عوام کی بات ہو کہ عوام کیا سمجھتے ہیں تو بتائیے. ویسے مجھے عادت نہیں، لیکن صرف بات کو واضح کرنے کے لیے، کیا کبھی کسی اہل حدیث مولوی صاحب نے زنا نہیں کیا؟ ہوتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں جی چونکہ فلاں آدمی نے، مولوی نے ایسے کیا تھا اس لیے سارے وقتی ایسے ہیں، تو یہ زیادتی ہوتی ہے. اگر کوئی عوام میں سے غلط سمجھتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے. حق سچ عقیدہ میں نے بتا دیا.
اب اگر کوئی یہ کہے کہ تیسرے دن اصال ثواب کرنا ضروری ہے تو وہ غلط، اور اگر کوئی یہ کہے کہ تیسرے دن ثواب پیش کرنے والا بدعتی ہے تو وہ غلط۔ ثواب پہنچتا ہے، مولوی یونس صاحب کو اور میرا اتفاق ہو گیا، ہم دونوں کا اس پر اتفاق ہو گیا، کوئی پہلے دن ثواب پہنچائے تو پہنچتا ہے، دوسرے دن پہنچائے تو پہنچتا ہے، تیسرے دن پہنچائے تو پہنچتا ہے، کوئی 7ویں دن پہنچائے تو پہنچتا ہے، کوئی 9ویں دن پہنچائے تو پہنچتا ہے۔ جس وقت بھی کوئی کسی کو ثواب پہنچائے ثواب اس پر اتفاق ہو گیا، ضروری کوئی بھی نہیں۔ مثلا دیکھیں، آپ بھی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہیں نا، تو کیا اب ہم دونوں مل کر ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر ان کی روح کو اصال ثواب نہ کر دیں؟ الحمدللہ آج پوری منزل کا ثواب اور چلو آج نہیں، آپ اسی وقت پڑھتے ہیں، نہیں ابھی سب پڑھیے الحمدللہ۔ رب العالمین، جو کلام میں نے بھائی یونس صاحب نے سب مجمع والوں نے پڑھا ہے، مولا اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ رب العالمین، اس کا ثواب تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کی بار، اہل بیت الاطہار، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ رب العالمین، اس صاحب کا ثواب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ رب العالمین، حضرت غوث پاک کے درجات بلند فرما، مولا ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ لیجیے صاحب، اسی کو ہم 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں۔ آج آپ نے اور میں نے مل کر 11ویں شریف کا ختم کیا ہے۔ سکون سے جی، آپ صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ محبت سے بات ہو رہی ہے الحمدللہ، نعرہ وغیرہ جو ہے تھوڑی ویسے ایک بات میں عرض کر دوں، میں نے بھی تربیتی نشستوں میں جتنے آپ کے مسلک کے لوگ آئے ہیں نا، صرف آپ کو معتدل مزاج پایا ہے، میں نے صحیح عرض کرتا ہوں۔ یہ ضد کرتے ہیں، اڑتے ہیں، وہ اس کا طبیعت میں بوجھ پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہماری غلطی ہوگی ہم نے جنت تھوڑی جانا، ہم چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ اب میرا خیال ہے، جو میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ نئی چیز بدعت نہیں، اس پر کوئی سوال ہے تاکہ بات آگے چلے گی۔ ہر نئی چیز کو بدعت تو کہنے کے لیے تو جو بدعت جس کو گمراہی کہا گیا ہے وہ آگے میں آگے وضاحت کروں، وہ تو آگے ہے۔ یہاں اتنی بات پر صرف اتنا عرض ہے کہ اگر یہ لوگوں کا نظریہ یہ بننا شروع ہو جائے کہ تیسرا دن ضروری ہے یا 9واں ضروری ہے یا 11ویں ضروری ہے، کیا ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب میں اصلاح تو کر رہا ہوں، یہ تو میں نے کتنی بار اعلان کر دیا بھی دن کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ اس دن ثواب نہیں پہنچتا تو وہ بھی غلط ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ اچھا بھائی، جو میں نے تقریر کی تھی کہ نئی چیز کا نام بدعت نہیں، اس پر کسی اور بھائی نے تو کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب میں دوسری چیز بیان کروں، پھر چند لوگوں کو گندا مندہ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، یہ گندی چیزیں ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ چیزوں کو کرتے تھے، کھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آن کر رب کے حکم سے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں حرام ہیں نام لے لے کر، اور کچھ چیزوں کو حلال بھی، یہ حلال ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کا اللہ رسول نے نام نہیں لیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے نام نہیں لیا، حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو سرکار نے اپنے سینے سے لگا کر دعا مانگی تھی، اللہم علمہ التاویل، پروردگار ان کو قرآن کی تفسیر سکھا دے، وہ فرماتے ہیں جس چیز کا اللہ نے نام ہی نہیں لیا، اے مومن ساری چیزیں تیرے واسطے کرنی جائز ہے۔
جو چیزیں حرام ہیں ان کا نام ہے یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. جو چیزیں حلال تھیں ان کا نام یہ بھی جائز. لیکن جن چیزوں کا اللہ رسول نے نام ہی نہیں لیا وہ چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ ابو داؤد شریف، حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو رب کائنات نے بیان کیا ہے. کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے چند چیزوں کے بارے پوچھا تھا یہ چیزیں جائز ہیں یا ناجائز، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا. محبوب پیارے تجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں یا ناجائز ہیں. محبوب پیارے اعلان کر کے سنا دے اللہ نے حرام چیزوں کی لسٹ مجھے عطا فرما دی. حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر مردار کا نام تو موجود ہے، حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر بہتے خون کا ذکر تو موجود ہے، حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر سور کے گوشت کا ذکر تو موجود ہے، حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر اس جانور کا ذکر موجود ہے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. لیکن حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر ایمان والا جو تم نے پنیر وغیرہ کے بارے پوچھا ان چیزوں کا نام حرام چیزوں کی لسٹ میں موجود نہیں. تو جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب پیارے کہہ دے جس چیز کا ذکر جس چیز کا نام حرام چیزوں کی لسٹ میں نہیں ہے محبوبہ پیارے ساری ساری چیزیں تیرے امتیوں کے لیے جائز ہیں. حرام چیز کون سی ہوگی جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام چیزوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی، اللہ کے پیارے رسول نے دے دی. جس چیز کا نام حرام چیزوں کی لسٹ میں آئے گا حرام بن جائے گا. جس چیز کا ذکر اس لسٹ میں نہیں آئے گا اللہ کی قسم ہے آج کسی مولوی ملانے کے کہنے سے حرام نہیں بن سکتی. مولوی سعید اسد ایک بات کہتا میرے دوستو ہم پر الزام لگانے والوں سعید اسد صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے ہمارا نظریہ یہ ہے آپ لوگ اگر 11ویں کو حرام کہتے ہیں اس لسٹ کے اندر 11ویں کا نام دکھا دو خدا کی قسم میں ایصال ثواب چھوڑ دیں گے. نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا ذکر حرام چیزوں کی لسٹ میں دکھا تم دو چھوڑ ہم دیں گے. حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری پر خوشی منانے کا ذکر دکھا تم دو چھوڑ ہم دیں گے. جنازے کے بعد دعا مانگنے کا ذکر حرام چیزوں کی لسٹ میں دکھا تم دو چھوڑ ہم دیں گے. اگر حرام چیزوں کی لسٹ کے اندر ان چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہے کسی بھی پیر مولوی کے کہنے سے یہ چیزیں حرام ہو سکتی نہیں. مکے کے کافروں نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا تھا کہ یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. محبوب پیارے اعلان کر کے کہہ دو کون ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی چیزوں کو حرام کرتا ہے. کون ہے حرام کرنے والا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے جو بندہ ان چیزوں کو حرام
अल्लाह हर्रमा हाज़ा। महबूब प्यारे इनको को जरा गवाह तो पेश करे कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम किया है। हमें इसाले सवाब से रोकने वालों, जनाजे के बाद दुआ से रोकने वालों, नबी करीम की आने पर खुशी मनाने से रोकने वालों, नबी पाक पर दुरूद सलाम पढ़ने से रोकने वालों, अल्लाह की कसम है कुरान की आयत पढ़ के तुम बता दो छोड़ हम देंगे, नबी पाक का फरमान तुम पढ़ के हमें सुना दो, दुरूद नहीं पढ़ना, चलो आगे पीछे पढ़ लेना, अज़ान के बाद नहीं पढ़ना, आगे पीछे दुरूद पढ़ लेना, अज़ान से पहले नहीं पढ़ना, अबू बकर सिद्दीक का फरमान तुम दिखा दो, उमर फारूक का इरशाद तुम दिखा दो, उस्मान गनी मौलानी का फरमान तुम दिखा दो, अरे जनाजे के बाद दुआ को हराम तुम दिखा दो। अल्लाह ने कहा हो आगे पीछे दुआ मैं सुनूंगा पर जनाजे के बाद नहीं सुनूंगा। अल्लाह की कसम है छोड़ देना हमारा काम है, लेकिन अगर अल्लाह ने हराम नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने हराम नहीं किया, तो आज किसी मौलवी मुलाने को हराम करने की अथॉरिटी हासिल नहीं है। मैंने इस पर काफी आयाते करीमा और अहादीसे मुबारका अपने इस रिसाले में नकल की, बिदअत और उसकी हकीकत। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने भी हदीस नकल की, लुगातुल हदीस में कुल्लु शैइन लका मुतलकुन हत्ता यारिदा फीहि नहियो, जब तक अल्लाह रसूल ना रोक दे हर चीज तेरे लिए करना जायज है। ये पता लगा जब तक अल्लाह रसूल ना रोके उतनी देर तक वो चीज हराम है। ठीक है, मैं अब सारी हदीसें नहीं पढ़ता। अब इस बात पर अगर किसी भाई ने कोई सवाल करना है तो करे, क्योंकि इसके बाद मैं तीसरे चैप्टर पर आऊंगा, तीसरे पहलू पर कि बिदअत किस चीज का नाम है। जी माइक ले लीजिए ताकि सब भाइयों को आपके सवाल की समझ आ जाए। बस ये एक तो आपने फरमाया कि जिन जिन चीजों की हुर्मत कुरान और सुन्नत के अंदर सराहतन मज़कूर नहीं, वो सारी की सारी हलाल है। तो इसके मुतालिक तो इतना अर्ज है कि कुरान पाक में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसुकुम, कि तो ऐसी चीजों के बारे में सवाल ना करो कि अगर उनका हुक्म बता दिया जाए तुम्हें नागवारी हो। तो क्या वो तमाम की तमाम चीजें जिनका कुरान और सुन्नत के अंदर सराहतन हुक्म मौजूद नहीं, अगर सारी की सारी हलाल और जायज हैं, तो फिर उनका हुक्म बतलाने से नागवारी होने का क्या मतलब? ये तो मेरी दलील है जो आपने पढ़ दी। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम पर हज फर्ज है। एक सहाबी बैठे हुए थे, उनकी समझ में बात ना आई, तो वो सोचने लग गए कि ज़कात हर साल फर्ज है, रोजे भी हर साल ही फर्ज है, तो सरकार ने जो फरमाया है तुम पर हज फर्ज है, तो क्या ये हज हर साल फर्ज है? उनकी समझ में बात ना आई तो खड़े हो गए। खड़े होकर अर्ज करने लगे लेकुल्ले आमिन हाजा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हज हर साल फर्ज है? सरकार खामोश हो, नहीं बोले। फिर दूसरी बार से अभी ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हज हर साल फर्ज है? सरकार फिर खामोश हो गए। तीसरी बार फिर पूछा, सरकार खामोश। और गालिबन चौथी बार जब पूछा तो सरकार ने फरमाया, देखो लव कुल तो नाम, अगर आज मैं मुस्तफा की जुबान से हाँ निकल जाता तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। ये जब बात हो गई तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल फरमाई जो आप पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन
كنت تسؤكم. اے ایمان والو خام خواہ سوالات نہ کیا کرو، خام خواہ نہ مسئلے پوچھا کرو. اگر تمہارے مسئلے پوچھنے کی وجہ سے تم پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا تو تم کو برا لگے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے ابن کثیر کے اندر حدیث نقل کی اور بالکل صحیح. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مجرم مسلمانوں میں وہ بندہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا جو چیز پہلے حرام نہیں تھی، بس اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا مسلمانوں میں اس سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. کیا مطلب؟ کہ بوجھ تب پڑتا ہے، حرام شے تب ہوتی ہے، واجب شے تب ہوتی ہے جب اللہ اور اس کا رسول حکم کرتے. صراحتاً کہہ دے کرو فرض ہو گئی، صراحتاً کہہ دے نہ کرو حرام ہوگی، بوجھ پڑ گیا نا. اسی کے اندر حافظ ابن کثیر نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث دوسری بھی نقل کر کے ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام ہو گئی، اور کچھ چیزوں کو نبی پاک نے حلال کر دیا وہ حلال ہو گئی. کچھ چیزوں سے نبی پاک علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ رسول نے نام نہیں لیا. حافظ ابن کثیر صحیح حدیث نقل کر کے کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے بھول گیا، بلکہ رحمتاً بکم غیر نسیان، اللہ بھولا نہیں تھا، تم پر مہربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا. جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، نبی پاک نے منع نہیں کیا، ساری چیزیں تیرے واسطے جائز ہیں. یہ بعض چیزیں جو ہیں فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں لیکن کسی عارض کے ملنے سے ناجائز ہو جاتی ہیں. مثلا دعوت جو ہے کوئی دعوت دے تو دعوت پہ جانا نہ صرف جائز بلکہ اگر مستحب یا سنت تک کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو. لیکن اگر اس دعوت کے اندر کوئی ایسی باتیں پائی جاتی ہوں جو خلاف شریعت ہوں تو ان کی وجہ سے دعوت میں شرکت ناجائز ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی یہ 11ویں یا دوسرے دنوں کا جو کھانا پینا ہے اس کے متعلق اگر کوئی یہ کہے کہ فی نفسی ہی اس میں کوئی ناجائز ہونے کی وجہ نہیں تھی، لیکن چونکہ عوام اور اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید یہ دن 11ویں یا کوئی دن مقرر کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے وہ ایک جو ہے اپنی حد سے نکل گیا ہے. اس کو جتنی اس کی اہمیت تھی اس سے زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو کوئی ناجائز کہے تو کیا یہ ناجائز کہنا غلط ہوگا؟ اچھا، وہ میں نے تقریر یہ کی تھی کہ حرام وہ چیز ہوتی ہے جس کا ذکر اس لسٹ میں موجود ہو. جی. جس کا ذکر اس لسٹ میں موجود نہیں وہ حرام نہیں. یہ بات تو درست ہے نا؟ جی. شکر ہے الحمدللہ. لو دوسری بات بھی طے ہو. اب بھائی یونس صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں خود تو جائز ہوتی ہیں لیکن جب ایسی چیز سے مل جائے جن کو اللہ رسول نے روکا ہے کرنے سے تو ظاہر بات ہے ان کے ساتھ ملنے سے بھی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر کوئی آدمی عوام الناس میں سے اس کو ضروری سمجھتا ہے جی تو اس کی اپنی غلطی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ایصال ثواب کوئی کرے جب بھی کرے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. بے شک. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں جو ایصال ثواب سے روکے اس کو گناہ ضرور ہوگا. بے شک. بس یہی کہتے ہیں. حضرت غوث پاک کو ایصال ثواب سے روکے تو گناہ. بے شک. وہ میں نے تعیین والی بات پہلے عرض کر دی. وگرنہ نبی پاک علیہ السلام خود مقرر کرتے تھے، میں عرض کرتا ہوں دن خود مقرر کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام قباء شریف ہر ہفتہ کے دن جایا کرتے تھے، ہر ہفتہ کے دن مقرر کر کے. حالانکہ اتوار کو بھی جانا جائز تھا، جمعے کو بھی جانا جائز تھا، لیکن جاتے تھے ہر ہفتہ کے دن. یہ نہیں کہ ہفتہ کے دن جانا ضروری ہے، لیکن لوگوں کو بتایا کہ اگر تم اپنے معاملات اپنے کام کوئی ایک دن مقرر کر کے کر لیا کرو تو کوئی گناہ نہیں. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام اکثر طور پر جب سفر کرنے باہر تشریف لے جاتے تھے جمعرات کے دن جاتے تھے. حالانکہ سفر بدھ کے دن بھی جائز ہے، منگل کے دن بھی، پیر کے دن بھی جائز ہے سفر، لیکن
سرکار نے لوگوں کو بتانے کے لیے ایک دن مقرر فرما لیا تھا کہ بھائی اس طرح بھی کر لو اگر اپنی سہولت کے لیے، تو کوئی بات غلط نہیں. تو ہم یہ جو دن مقرر کرتے ہیں بعض مناسبات کی وجہ سے، بعض وجوہات کی وجہ سے ہم ان دنوں کو شرعی طور پر فرض واجب نہیں سمجھتے. تو اسی کے متعلق یہ عرض ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو کیا آپ یہ اعلان فرما سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تیجا 40واں 9واں یا 11ویں شرعی طور پہ بالکل ضروری نہیں ہے. جو ان دنوں میں سال ثواب نہیں کرتا کسی اور دن کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا تو وہ بھی بالکل حق پر ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں. میں اعلان کرنے کو تیار ہوں کہ یہ تیجا 40واں یا 11ویں وغیرہ دلوانا اور نہ دلوانا یہ کوئی سنی یا وہابی ہونے کی علامت نہیں ہے، شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات بالکل بھائی یونس صاحب نے صحیح کہی کہ ہمارے نزدیک تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن ایصال ثواب کرنا کوئی ضروری نہیں. اگر کوئی نہ کرے لیکن برا نہ سمجھے، اگر نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اور آپ اگر اعلان فرمانا پسند کریں گے کہ اگر کوئی آدمی تیسرے دن کر لے تو اس پر گناہ بھی کوئی نہیں. بے شک اگر عوام کا اس سے نظریہ غلط ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اگر عوام اس کو ضروری سمجھ لگیں تیسرے دن کو یا 11ویں دن کو یا 9ویں دن کو، تو عوام کے اس نظریہ کی اصلاح کی خاطر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھی دیکھو یہ دن مقرر کرنا شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ تیسرا ہی دن مقرر کیا جائے، کوئی تیسرے دن کا لیا کریں، کوئی چوتھے دن کا لیا کریں، کوئی روزانہ کر لیا کریں، جتنا کسی کو موقع ہو کر لیا کریں، کوئی خاص دن متعین نہ کیا جائے. تو اگر کوئی اس نظریہ سے یہ کہتا ہے کہ بھی تیسرا دن یا 9واں دن یا 11ویں کا مقرر کرنے میں لوگوں کے عقیدے کے غلط ہو جانے کا اندیشہ ہے، لوگوں کے اس نظریے کی حفاظت کے لیے تاکہ ان کا ایمان صحیح رہ سکے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی خاص دن مقرر کرنا شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے، اس لیے جس دن بھی آپ کو موقع ملے اور جتنا موقع ملے اور جتنے آسانی سے آپ انتظام کر سکیں اتنا کر دیا کریں، اور جو نہیں کرتا اس پر کوئی ملامت نہ کریں. عوام سے پوچھ لیں، ہزاروں کا اجتماع ہے الحمدللہ. کیوں بھائی آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہتا ہے جس نے تیسرے دن ایصال ثواب نہ کیا وہ گناہ گار ہے؟ اچھا اب آپ میں اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ تیسرے دن ضروری تو نہیں لیکن اگر تیسرے دن ایصال ثواب کر لے تو اس کو ثواب ہوگا؟ بے شک ہوگا. سبحان اللہ. لو جی نعرہ تکبیر. ہو گیا بس سیدی مرشدی بس. جی اب مجھے اجازت ہے آگے. جی ایک منٹ، ایک صاحب عرض کر رہے ہیں کہ آپ اتنا فرما دیں کہ یہ تیسرا 9واں 11ویں یا 40ویں کا دن شرعی طور پہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں تو بار بار کہہ چکا ہوں جو آدمی یہ کہتا ہے، دیکھیں نا، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ضروری ہے، 9ویں دن بھی ضروری ہے، 40ویں دن بھی ضروری ہے، وہ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آگے پیچھے ثواب تو پہنچتا ہے، تیسرے دن کرنے والا گناہگار ہے، 9ویں دن کرنے والا گناہگار ہے، 40ویں دن کرنے والا گناہگار ہے، تو یہ بھی غلط ہے. باتیں تو عوام کو مسئلے سارے صحیح صحیح بتانے چاہیے، کوئی ایک پہلو بھی پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے. یعنی اب اگر آپ ویسے یہ سمجھ کر کہ سوگ 3 دن تک ہوتا ہے، سوگ منانے سے اٹھنے کے لیے جب لوگوں نے دیکھا یار اب چلو یار ایصال ثواب کر لو، یہ سمجھ کر ایصال ثواب کر لیا، تیسرے دن تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے 7 دن تک مردہ اپنی قبر میں بڑی تنہائی محسوس کرتا ہے، پہلے 7 دن تک. اس لیے صحابہ کرام پورے 7 دن تک مسلسل ایصال ثواب کرتے تھے، کھانے پکا پکا کے غریبوں کو کھلاتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پورے 7 دن تک. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 7 دن تک مردہ تنہائی محسوس کرتا ہے تو 7ویں دن اگر وہ ایصال ثواب کر لے تو آپ کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت نے 40ویں عدد کی بڑی وہ تاکید بیان کی ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہے. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 40 دن کوہ طور پر رکھا تھا، پھر وہ 40 دن کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، وہ بچہ بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے یار 40واں دن بھی اللہ کے ہاں بڑا مبارک، چلو اس دن بھی کر لو، تو آپ کو اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں، ضروری کسی دن نہیں، بس یہ ہے کہ ثواب پیش کرنا. یا اللہ تیری رحمت کی بارگاہ میں درخواست کر دے
بلند کرتے ہیں بس. جزاک اللہ. اس کے متعلق کیا یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ دن ضروری نہیں ہے شرعی طور پہ، اس لیے جو مسلمان آسانی سے تیسرے دن کر سکے، ٹھیک ہے کریں آپ. جو مسلمان آسانی سے تیسرے دن کر سکیں وہ تیسرے دن کر لیا کریں، جو نہیں کر سکتے وہ آگے پیچھے کر لیا کریں. جو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. جو 40 یا 11ویں کو نہیں کر سکتے وہ آگے پیچھے کر لیا کریں. یہ دن کوئی متعین نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا ہمارے ہاں ایسے ہوتے. ایسے نہ کر لیں کہ ہم لوگ بھائی تیسرے دن نہیں کیا کریں گے. نہیں مولانا صاحب ان کو یہ بات واضح کر دیں کہ میرے بھائی میں بڑے ایک منٹ بھائی میرے ہاتھ میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی جامعہ سلفم. ایک منٹ میری بات تو سنیں، بات میں جو مرضی گئے. اس تقریر میں ان کے ایک علماء کرام نے یہ بات یار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. ایک منٹ صرف میرا بھائی میں درخواست کرتا ہوں. دیکھیں نا مسئلہ ایک منٹ میں جو بات بتانی چاہتا ہوں وہ آپ میری بھی سنیں. وہ ایسے ہے کہ ان کی بات ختم ہو لے پھر آپ کریں. نہیں وہ ان کی بات بھائی یونس صاحب بات کر لیں پھر آپ کریں. طریقہ یہ ہوتا ہے نا، مائک لینا نہیں چاہیے. آپ بھی ہمارے محترم ہیں، وہ بھی ہمارے مہمان. ایسے نہ کر لیں کہ ہم آج اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم تیسرے دن ایصال ثواب نہیں کیا کریں گے اس لیے کہ کہیں تم لوگ ضروری نہ سمجھو، اور آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہم تیسرے دن کیا کریں گے تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ایصال ثواب کے منکر آ گئے. اس کے متعلق یہ ایک منٹ بات سنیں. تیسرے دن سے روکنے کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ اب بھائی ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے قسمیں کھا کے کہتے ہیں. میں نے لوگوں سے بھی پوچھوا دیا کہ ہم اس تعیین کو شرعی نہیں سمجھتے. ہم نہیں کہتے کہ تیسرے دن ہی ضروری ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی جب بھی ایصال ثواب کرے جائز ہے. دیکھیں ہمارے حجویری مسجد میں اور دیگر مساجد میں کئی جگہ 11ویں صرف جمعرات کو کرتے ہیں، خواہ 11 ہو، خواہ 7 ہو، خواہ 9 ہو، خواہ 10 ہو. کوئی بھی اپنی سہولت کے لیے ٹائم مقرر کر لیا، کسی نے جمعے کے دن مقرر کر لیا. تو ہمارے ہاں ایسی بات نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی سمجھتا تو میں اعلان کہتا ہوں لوگوں یہ جو ہم مقرر کرتے ہیں یہ صرف انتظامی سہولت کے لیے ہے، وگرنہ اس دن کرنا کوئی ضروری نہیں. جدوں بھی ثواب پہنچا دو بھائی پہنچ دیں. جزاک اللہ. اگر اس میں صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ کوئی دن بھی مقرر کرنا ضروری ہے ہی نہیں، اگر کوئی نہ بھی ایصال ثواب کرے یا اس کے لیے اجتماع نہ کرے، اپنے اپنے گھر بیٹھ کے اگر کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں، بس منکر نہ ہو بس. جزاک اللہ. بات ختم ہو گئی. جزاک اللہ. جہاں کوئی منکر ہوگا پھٹا پہ جائے گا. دیکھیے میں آپ کو بات ایک نہیں میری بات سنیں. میں آپ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، پہلے یہودی تھے، ٹھیک ہے نا. میرے بھائی ذرا ٹھنڈے دل سے یار کوئی نہیں، میں خود خاموش کرا دوں. آپ ذرا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے. یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور اسلام کے ہاں جائز ہے، فرض نہیں، واجب نہیں. میرا خیال ہے آپ میں سے کئی آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہے نا. جس نے آج تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا وہ ذرا بازو کھڑا کرے. لو دیکھو کتنے ہی لوگ ہیں. آپ گناہگار تو نہیں ہوئے نا. وہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی وہ اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا تو واجب نہیں، ضروری نہیں، اور یہودیت میں منع ہے. چلو کون سا ضروری ہے، میں اونٹ کا گوشت کھاتا ہی نہیں. یہ انہوں نے سوچا اور اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اونٹ کا گوشت اگرچہ کھانا فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، سنت مؤکدہ بھی نہیں تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے
لیکن جب آپ روکیں گے تو ہم کہیں گے تم روکنے والے کون ہو؟ ہم دوسرے دن بھی کریں گے، تیسرے دن بھی کریں گے۔ نبی پاک نے صاف فرما دیا، مرنے والا مسلمان ہو ثواب پہنچتا ہے، اگر مرنے والا بے ایمان ہو ثواب پہنچ سکتا ہی نہیں۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اگر مجھے اجازت دے تو میں اب بدعت کا معنی شروع کروں۔ بس اس کے متعلق صرف اتنا عرض ہے کہ الحمدللہ اگر یہی تمام عوام کا موقف یہی ہے اور یہ فیصلہ ایک دیانتداری پہ موقوف جی، ہے، بالکل صحیح۔ کیا اگر ساری عوام کا نظریہ یہی ہے کہ نہ تیجا ضروری ہے، نہ 9واں ضروری ہے، نہ 11ویں ضروری ہے، نہ 40واں ضروری ہے، شرعی طور پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصال ثواب برحق ہے، وہ جب چاہے کوئی کر لیا کرے، یہ جتنی چیزیں دنوں کی تعین ہے یہ کوئی شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے، اگر تمام عوام کا نظریہ یہی ہے تو الحمدللہ ہمیں اس سے شرح صدر ہے۔ آپ نے سن لیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھ لوں، اگر میرا عقیدہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا، میں تو بدعتی، وہ یہ کہ اگر خواص کا عقیدہ ٹھیک ہو لیکن عوام کے عقیدے میں کسی کی خرابی کا اندیشہ ہو تو خواص کو بھی وہ بات چھوڑنی پڑ جاتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ